نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ جو ہے نا سفر کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو بد مذہب ہے، غیر مقلدین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت والے مزاروں پر اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اب آج ہم وہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے کہ وہ حدیث مبارکہ آخر ہے کیا، اس کے بعد اس کا پورا مسئلہ انشاءاللہ جل شرعی اعتبار سے جانچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں بھی دوسری مسجد کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی۔ اب جو بد مذہب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں پر بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں مزاروں میں یا ویسے، تو وہ یہ حدیث مبارکہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا یہ جانا ایسی جگہوں پر یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزاروں پر شرعی اعتبار سے، یعنی کوئی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہ پایا جائے، وہاں پر جانا ثواب، سفر کرنا ثواب، اور اولیاء اللہ کی زیارت کو چاہے وہ زندہ ہو یا اس قبر کے اندر ہو، یعنی کیا ہے، یہ ثواب در ثواب ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ الغرض جانا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ان 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں پر بھی سفر جائز نہیں ہے، تو التزامی جواز کیا ہے؟ پھر تو جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک سفر ہے، تو ان کا یہ سفر کرنا بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ علم کی طلب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، علم کی جستجو کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کا سفر کرنا بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ تجارت کے لیے دیگر ممالک میں یا الغرض جاتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ تجارت کی غرض سے سفر کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ حالانکہ ہر ذی عقل ذی شعور بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اور یہ جو فتویٰ لگا رہے ہیں یہ وہ لوگ بھی اس فتوے کی زد میں آ جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پر بھی اس کے علاوہ ان مساجد کے علاوہ سفر کریں گے تو ان کا کیا ہے؟ یہ سفر کرنا ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے نہیں ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخر پھر یہ حدیث مبارکہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر نا کوئی کہتا ہے میں اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھوں گا، او فلاں آگے جو ہے نا مسجد بڑی ایئر کنڈیشن والی اچھی جگہ ہے تو وہاں پر میں نماز پڑھوں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ جو یہ اپنی مسجد چھوڑ کر دیگر مساجد کے پاس جا رہا ہے، وہاں پر سہولتیں زیادہ ہے، تو اس کو یہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ چاہے اس مسجد میں جہاں پر پنکھا لگا ہوا وہاں پر نماز پڑھے یا وہ وہاں پر ایئر کنڈیشن والی مسجد میں نماز پڑھے، اس کے لیے ثواب دونوں میں برابر ہی ہے۔ ہاں اگر ثواب کی جستجو زیادہ ہے تو وہ فقط ان 3 مساجد میں نماز پڑھنے کے فضائل اور برکات دیگر مساجد سے زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے، ہاں اگر کوئی بندہ سفر کر کے جاتا ہے نا تو وہ اس کو سفر کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ بھئی آپ قدم قدم پر جتنے قدم بڑھا کر نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کو قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ لیکن نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے نا وہ جو عام مسجد میں وہی ثواب ملے گا، اور جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر آپ پڑھے وہ بھی کیا ہے؟ سیم ایک ہی ثواب ملے گا آپ کو، دونوں ایک ہی ملے گا۔ ثواب زیادہ فقط کن مساجد میں ہے؟ ان 3 مساجد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں اگر کوئی بندہ
کسی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. کیا ہے جیسے عام رواج ہوتا ہے اگر کوئی جمعہ اپنی گاؤں والی یا قریب والی مسجد میں نماز پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ کیا ہے نماز اگر اور مساجد میں اسی لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہاں پر جو عالم ہے، علماء ہے، قاری ہے، غرض دین کا خادم ہے، اچھا عالم ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو وہ اس کو ثواب کیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سفر کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی. کیا ہے؟ متقی عالم. لیکن مساجد کے اعتبار سے جو ثواب ایئر کنڈیشن والی مسجد میں ملے گا وہی آپ کو اپنے محلے کی مسجد میں بھی وہی ثواب ملے گا. ہاں ثواب زیادہ کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقط یہ ہے کہ ان 3 مساجد میں زیادہ ثواب ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں. درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے. اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں.